أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ان هذا لهو الحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ سورہ الواقعہ آیات 83 سے 96، اور یہ آیات اس سورہ مبارکہ کی اختتامی آیات ہیں۔ فلولا تو کیوں نہیں، اذا بلغت جب پہنچے گی، الحلقوم حلق میں، کہ جب جان حلق میں پہنچے گی۔ انسان کی روح قبض کرنے کا عالم ہے جسے ہم نزع کا عالم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو پیچھے تفصیل سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، جزا و سزا کی بات بتائی جا رہی ہے، تم ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہو، حتیٰ کہ کلام الہی قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہو۔ جب حلق میں روح آ اٹکے گی، وَأَنْتُمْ اور تم، حِينَئِذٍ اس وقت، تنظرون دیکھ رہے ہوتے ہو۔ قریبی سے قریبی تعلق والا شخص بھی سامنے بیٹھا ہوتا ہے، بہن بھائی بھی قریب ہوتے ہیں، ہسپتال میں ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں۔ تم سب یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہو کہ جان کنی کا عالم بنا ہوتا ہے، روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، انسان بے بس ہوتے ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ اس کو بچا سکیں، اس کی زندگی کو بڑھا لیں، کچھ لمحوں کی اسے مہلت دلا دیں۔ تو اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہی تم جاتے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ اور ہم، اقرب الیہ زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے، منکم تم سے بھی۔ اللہ کے فرشتے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب یہ فرشتہ اجل آ جاتا ہے، بڑی بے بسی کا منظر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کر رکھی ہے، اور ہم کسی کو پکڑنے سے عاجز رہنے والے نہیں۔ تو جب انسان کا ٹائم پورا ہوتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ بھی قریب ہے، اللہ کے وہ مقرر کردہ فرشتے بھی قریب ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں وہ فرشتے نظر نہیں آتے۔ فلولا تو کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین اگر تم غیر محکوم ہو، تم پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اگر تم واقعی با اختیار ہو، اپنے فیصلے خود کر لیتے ہو، ترجعونہا لوٹا لو اسے، کہ جس روح کو فرشتے نکال رہے ہیں اور تمہاری نظروں کے سامنے نکال کر لے جاتے ہیں، اگر تم واقعی محکوم نہیں ہو بلکہ صاحب اختیار ہو، تو پھر اس روح کو واپس لے آؤ، ان فرشتوں سے چھڑا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اور پھر یہیں سے فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ انسان کیسا ہے، اس کے ساتھ آگے ہونا کیا ہے۔ جیسی اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے ویسے ہی فرشتوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ فَأَمَّا پس اگر ان کان وہ ہو، من المقربین مقربین میں سے۔ اختتام صورت میں پھر سے ان 3 گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کا آغاز صورت میں ہوا تھا، السابقون السابقون، سبقت کر جانے والے، المقربون۔ تو فرمایا کہ اگر یہ مقربون میں سے ہے، السابقون میں سے ہے،
فروح، بس اس کے لیے راحت ہے، وریحان، سرور ہے، وجنت نعیم، اور نعمتوں والی جنت ہے۔ ابتدائی آیات میں فرمایا تھا کنتم ازواجا ثلاثا، تم تین گروہ ہو، تو سب سے اعلیٰ گروہ المقربین کا ہے، السابقین کا ہے، تو ان کے لیے فرمایا راحت بھی ہے، سرور بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں جنت میں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ، اور اگر وہ ہو من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے، یہ دوسرا گروہ تھا کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے اصحاب الیمین میں سے کسی شخص کی، فَسَلَامٌ لَكَ، پس سلام ہو تیرے لیے، من اصحاب الیمین، اے صاحب یمین، بشارت دے دی جاتی ہے، سلام پہنچا دیا جاتا ہے، یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ، اور اگر وہ ہو من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، دین اسلام کا انکاری ہے، آخرت کا انکاری ہے، الضالین، بھٹکے ہوئوں میں سے ہے، گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ، بس ان کی مہمان نوازی، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، ضیافت کے طور پر انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ یاد رہے کہ جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے اللہ کی طرف سے خاص مہمان نوازی کی جائے گی۔ جنت والوں کی مہمان نوازی ان کی شان کے مطابق ہوگی، وہ اللہ کے خاص مہمان ہوں گے، اور جو لوگ اہل جہنم ٹھہریں گے ایسے بدبختوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کا داخلہ ہوگا۔ یہ جو پروانہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ انہوں نے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ ان ھذا، بلا شبہ یہ، لہو الحق الیقین، یقیناً سچی اور یقینی بات ہے، یہ تو ہو کر رہنا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر مشرکین مکہ سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا تھا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بلا شبہ تم، اے گمراہو اور جھٹلانے والو، لآکلون، ضرور کھاؤ گے، من شجرۃ من زقوم، زقوم کے درخت میں سے، فمالئون منها البطون، اور تم بھرنے والے ہو اس سے اپنے پیٹوں کو، فشاربون علیہ من الحمیم، پس پینے والے ہو اس پر کھولتا ہوا پانی۔ تو یہ اصحاب الشمال کا انجام ہونا ہے۔ فسبح، پس آپ تسبیح بیان کیجئے، بسم ربک، اپنے رب کے نام کی، العظیم، جو عظمتوں والا ہے، اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین بھی ہے اور تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، ہدایت کو واضح کر دیا گیا ہے، حق بیان کر دیا گیا ہے، اب جو چاہے جس راہ کو اپنا لے، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اس رب کی جو بہت عظمتوں والا ہے۔ الحمدللہ وما علی الا البلاغ۔